آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن نبی کے زمانے کا قرآن تو سنبھال کر نہیں رکھا لیکن نبی کا منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہے. منہ مبارک پہلا قرآن جو حفصہ کے بیٹھ کے نیچے رکھا گیا تھا وہ کہاں اس طرح کلیکٹ کیا تھا؟ کوڑے کر ڈھیر میں سے کلیکٹ کیا تھا نا. وہ تو جو حافظ تھے قرآن کے لکھا گیا تھا. جاہل ہم کو ثابت کرنے میں آپ خود جاہل ثابت ہو جاتے ہو. ایک شخص ہے اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے گونگا بھی ہے لنگڑا بھی ہے لولا بھی ہے. کوئی پوچھے یار یہ کیا کیا کرتا ہے؟ یہی تو کوالٹی ہے بھائی, یہی تو خوبی ہے. نیشنل ہالیڈے انڈیا میں مسلمانوں نے لڑائی کر کے کروا لی لیکن ان مسلمانوں کے پاس ایک صحیح حدیث نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو محمد کی پیدائش تھی. ایک صحیح حدیث نہیں. اگر آپ کو ایکس مسلم سے بات کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ تیاری کر کے آنا ہے. یہ اس طرح سے ہواؤں میں تیر اب نہیں چلنے والا. I have come here to fuck you people. I have come here to fuck you, but not fuck all the Muslims who are coming here to show you. Okay, fuck You me. fucking idiots. 50 مردوں کی اولاد کر کے دکھا کچھ کر سکتا ہے تو کر کچھ کر سکتا ہے تو. جے ہند دوستوں ملا مولانا اور ذاکر نالائق, معاف کیجیے گا, ذاکر نائک جیسے لوگ قرآن میں بگ بینگ ہونے کی بات کرتے ہیں, پر محمد جن کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں ان کا جنم کب ہوا, کہاں ہوا, اس بات کا کسی پرکار کا کوئی بھی الیکھ قرآن میں نہیں ہے. یہی نہیں, حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد اپنے پتا کے مرنے کے 1-1.5 سال بعد پیدا ہوئے. حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ محمد اپنی ماں کے پیٹ میں لگ بھگ 2 سال رہے. کیا یہ سمبھو ہے؟ اور یہ بات بہت سارے مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو چھپایا جاتا ہے, اور یہی ساری باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں ایک نئی ڈیبیٹ. اچھا آج کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. آج کے ٹاپک پہ میرا ایک سوال ہے. آپ نے یہ کہا کہ آپ ثابت کریں کہ وہ اس دن پیدا نہیں ہوئے, یہ آپ کا دعویٰ تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ ہے ہی نہیں کہ کون سے دنوں پیدا ہوئے تھے یا کون سے دنوں انتقال ہوئی تھی. کہیں ہے ہی نہیں, پوری اسلام کی ہسٹری میں کہیں نہیں. اسلام کی اچھا اس میں میں ایک آرگومنٹ دوں گا. آپ کیوں منا رہے ہیں علی بھائی, میں اس پہ ایک آرگومنٹ دوں گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز امپورٹنٹ نہیں ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا وہ چیز نہیں ہے مطلب وہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے, جیسے کہ رسول اللہ کا برتھ ڈیٹ. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو قرآن پہ دیکھیں تو قرآن بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ جو رسول اللہ کے زمانے کا نسخہ ہے یا جو حضرت ابوبکر کے زمانے کا نسخہ ہے یا جو حضرت عثمان کے زمانے کا نسخہ ہے وہ کسی مسلمان نے اس کو سنبھال کے ہی نہیں رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قرآن بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اچھا ایڈم سیکر, آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن نبی کے زمانے کا قرآن تو سنبھال کر نہیں رکھا لیکن نبی کا منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہے. منہ مبارک جلا دیے, بال سنبھال کے رکھا ہے. یہ آپ کیسے کریں؟ جو قرآن لکھا گیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نسخے تھے اسی سے لکھا گیا. عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہے وہ نسخے 1400 سال پہلے کہاں ہیں؟ کاتبین وحی نے جو جلالی والی بات کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اینٹی ہوتا تھا. جلالی والی وہ ڈفرنٹ ورژن تھا قرآن کے ساتھ, وہ ایک سیملرائز کرنے کے لیے وہ کیا بھاشا میں تھا. ایک سیکنڈ, 2 بندے بول رہے ہیں اور ڈفرنٹ چیزیں بول رہے ہیں. اچھا جو پہلا قرآن جو حفصہ کے بیڈ کے نیچے رکھا گیا تھا وہ کہاں کس طرح کلیکٹ کیا تھا؟ کوڑے کر ڈھیر میں سے کلیکٹ کیا تھا نا. وہ تو جو اس وقت جو حافظ تھے قرآن کے اسی سے لکھا گیا تھا. نہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس وقت کوئی ریٹن رائٹنگ تھی نہیں, تو پتھر پہ یا کوئی دیوار پہ لکھا کرتے تھے قرآن. کیا بات کر رہے ہیں؟ تو جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے جمع کرنا یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی نہیں سر, گمراہی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کلو بدعت ضلالہ, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. کلو ضلالۃ فی النار, ہر گمراہی آگ میں لے کے جاتی ہے, جہنم کی طرف. اور قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جو جب جاہلوں سے تمہاری حجت ہو تو بھائی جب وہ سمجھیں گے نہیں تو پھر سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ. تو پہلے جاہل ہے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا بھائی. جاہل ہم کو ثابت کرنے میں آپ خود جاہل ثابت ہو جاتے ہو. نہیں, وہاں پہ جب اتنا پورا کھلا ہے کہ قرآن جو ہے نسخے سے لکھا گیا, جو بھی اس وقت نسخہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا. ایڈم نے آپ سے ایک سوال کیا اس کا آپ نے جواب دیا؟ ایڈم نے ابھی ایک سوال کیا تھا, کوئی جواب نہیں دیا. میں تو بتایا دیکھیں جو پہلا قرآن ہے ٹھیک ہے وہ کوڑے کرکٹ سے بنایا گیا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے آتی ہے حدیث. یہ اب یہ دیکھیں I started looking for Quran and collecting it from palm stalks, palm کے درختوں کی چھالیں, thin stones, پتھر, باریک پتھر, also from men who were in heart till I found the surahs. So قرآن تو کوڑے کرکٹ سے اٹھا کے بنایا گیا. اور بلکہ ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ کاپی حفصہ کو دے دی گئی تھی بعد میں. پھر اس تمام کوڑے کرکٹ کو پھینک دیا گیا تھا. بونز شولڈر بونز تک ہے, شولڈر بونز تک ہے, شولڈر بونز پہ بھی لکھا ہوا تھا, وہاں سے اٹھا کے قرآن کو بنا لیا گیا ایک کے اندر اور وہ حفصہ کو دے دیا گیا.
یہ قرآن حفظہ کے بستر کے پاس رہا فور 20 ایئرس. 20 سال بعد عثمان نے اس قرآن کو پکڑ کے جلا دیا اور اپنا قرآن دیا جس کو آپ کہتے ہیں عثمانی قرآن. یہ قرآن آپ کے پاس آ جائے گا دوسری ادر حدیثوں کے اندر. یہ قرآن آپ کے پاس دیا گیا 4 لوگوں سے کلیکشن کر کے, مسکات کی حدیث بھی ہے, بخاری کی 4986 اور ملٹیپل حدیث ہے, ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کو دوسرا قرآن ملا جس کو عثمانی قرآن کہتے ہیں. عثمانی قرآن کی ایک کاپی بھی آپ کے پاس ہے, ایک کاپی ہمارے پاس نہیں, لیکن دنیا میں تو ہے نا, کہیں کہیں ہے. تو کہاں دنیا میں ہے, دنیا میں کس جگہ پہ؟ ایک جگہ بتائیے, کسی ایک جگہ. مگر ہمیں دیکھنی ہے تو کہاں جائیں, مطلب ہم ترکی میں ترکی میں ہے. ترکی کا کیا ہے, آپ نے کبھی اسٹڈی کی ہے, اس کی اسٹڈی کی ہے؟ نہیں, میں تو اسٹڈی کر آپ نے صرف سنی سنائی باتوں پر جو ہی مان لایا نا بھائی. ترکی میں کیا ہے اور کیا نہیں آپ کو پتا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہے آپ کو. دیکھا ہی نہیں, ترکی میں لیکن کیا ہے بتا میرے بھائی, ترکی میں کیا ہے نہیں دیکھے, کم سے کم جاننا تو چاہیے نا, اس کی تحقیق کریں آپ, تب آپ کو پتا چلے گا کہ ترکی میں کیا ہے. آپ کو ترکی میں کیا ہے, تاشکند میں کیا ہے, سمرقند میں کیا ہے, مشہد حسین قاہرہ میں کیا ہے, صنعاء کی جامعہ الکبیر میں کیا ہے, برمنگھم کے جو ہے وہ جو یونیورسٹی میں کیا ہے, آپ کو اسٹڈی کرنے کے بعد پتا چلے گا نا. آپ کو ملاؤں نے جو کہہ دیا آپ ملاؤں پر ایمان لائے, اس کے علاوہ ایمان آپ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ کا ایمان ملاؤں کے ذریعے سے آیا نا, اور آپ کی اپنی ذاتی تحقیق تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے سچ والا جی کہ جس میں جب وہ قرآن جمع ہو گیا تب اس کی سب کچھ کمپلیٹ ہو گئی, اس کے بعد ایک آیت آئی کہ جس کا کچھ پتا نہیں تھا کہ اس کو کہاں رکھیں, پھر سورہ مدثر میں اس آیت کو رکھا گیا مشورے کے بعد, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اس آیت کو کدھر رکھیں. تو قرآن تو اس طرح جمع ہوا ہے مشورے سے اور آپس میں بات چیت کر کے, اور اس طرح کسی کو تھوڑی پتا تھا. ایک نئی بات آ گئی اب سامنے, اب یہ کیا ہوگا؟ ابے یار یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے, جا کے پڑھو تو صحیح. نہیں, قرآن تو کھچڑی ہے نا بھائی. قرآن میں سب سے آخر میں ہونے والی آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اصل میں اصولاً یہ آیت قرآن کے ایک دم لاسٹ میں ہونی چاہیے, لیکن یہ آیت کہاں پڑی ہے؟ سورہ مائدہ میں, جو کہ سورہ مائدہ میں. اس کے بعد آئی سورہ توبہ, اور اس کے بعد آئی ایک اور سورہ. جو بعد کی سورہ وہ تو فارغ ہو گئی, پھر وہ کیوں آئی؟ اور پھر جو سب سے پہلی وحی کہا جاتا ہے, سب سے پہلی وحی وہ کہاں پڑی ہے؟ 96 نمبر بالکل آخر میں, 96 نمبر 96 میں پڑی ہے. 96 نمبر سورہ. اور سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے, اس میں جو ہے سب سے آخری. یہ کیا کھچڑی ہے بھائی؟ قرآن کو کھچڑی کس نے بنایا؟ کون سی آیت کہاں پڑی ہے؟ ایک دم ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کیا قصہ ہے؟ یہی تو قرآن کی خوبی ہے. سچولا جی سنے, سچولا جی کہہ رہے ہیں یہی قرآن کی خوبی ہے کہ کوئی لیفٹ رائٹ پڑھے, قرآن کی خوبی ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اندھا بھی ہے, بہرا بھی ہے, گونگا بھی ہے, لنگڑا بھی ہے, لولا بھی ہے, کوئی پوچھے یار یہ کیا قصہ ہے, کہیں یہی تو کوالٹی ہے بھائی, یہی تو خوبی ہے. میرا سوال یہ ہے ایڈم سر, آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سر آپ لوگ پیدائش منا رہے ہیں, پاکستان میں کل اتنے پیسے خرچے گئے ہیں, اتنا کچھ کیا گیا ہے, ساری رات سن لو, ساری رات نمازیں تسبیح پڑھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, روزے رکھے گئے ہیں, 12 ربیع الاول نبی پاک کی پیدائش. اور شیعہ سنی کے فساد ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں, وہ 17 کو مناتے ہیں اور سنی 12 کو مناتے ہیں. مجھے بتائیں 12 ربیع الاول آپ کو ملی کہاں سے؟ اور آل انڈیا لیول پر اس کو جو ہے مطلب نیشنل ہالیڈے جو ہے ڈکلیئر کیا گیا, اور ظاہر بات ہے کہ گنڈا گردی کی وجہ سے, ہاں آل انڈیا میں جو ہے یہ نیشنل ہالیڈے ہے بھائی. نہ کرے سچ والا یار, میں آپ لوگ ویسے مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے, انڈیا میں پاکستان سے بھی زیادہ آزادی ہے, مطلب کافروں کی کنٹری میں اتنی آزادی ہے, نیشنل ہالیڈے. ارے آزادی تو بھارت میں ہے بھائی, پاکستان میں کہاں آزادی ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو, آپ کو پتا ہے کہ ان کو, آپ کو پتا ہے کہ ان کو 3 طلاقیں بھی انڈیا میں چاہیے, پاکستان تک میں نہیں ہوتا 3 طلاق کا. ان کو اتنی آزادی چاہیے, مطلب انڈیا میں اتنی آزادی چاہیے. سچ والی انڈیا انڈر اسلامک انفلوئنس آ گیا کیا؟ نیشنل ہالیڈے کس چیز کی یار؟ ظاہر بات ہے آپ کو جو ہے یہ 10 محرم بھی جو ہے 10 محرم بھی ہے بھائی, 10 محرم. آپ سوچیں ان 2 نیشنل ہالیڈیز پہ اگر پوری قوم کے مین آورز کسی پروڈکٹیو کام پہ لگائے جائیں تو کتنے کروڑوں ڈالر کا فائدہ ہو. لیکن نہیں, بات ہے, لیکن کیا ہے مطلب اگر نہ کریں تو جو ہے یہ دھاندلیاں کرتے ہیں, دھوم مچاتے ہیں. لیکن سچولا جی نیشنل ہالیڈے انڈیا میں مسلمانوں نے لڑائی کر کے کروا لی, لیکن ان مسلموں کے پاس ایک صحیح حدیث نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو محمد کی پیدائش تھی, ایک صحیح حدیث نہیں. ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہوگی, ثبوت نہیں ہوگا, یہ ہے غنڈا گردی ضرور کریں گے, دادا گیری ضرور کریں گے. میں تو پہلے بتا دیا کہ کوئی حدیث نہیں ہے, ہم کو کچھ اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں. اور آپ اس بات کا جواب دے دو کہ آپ مانتے ہو کہ عید میلاد النبی منانا بہتر ہے؟ نہیں منانا چاہیے, وہ پاکستان. دوستوں جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں, ہمیں مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے, ہمیں نفرت ہے کٹروادی اسلامک سوچ سے. اور اس لڑائی میں آپ کو بھی سہیوگ دینا ہی ہوگا. آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور گروپ میں شیئر کر دینا ہے. آپ کا یہ چھوٹا سا پریاس کانٹینٹ کو بہت لوگوں تک پہنچائے گا, جس سے لوگوں میں جاگرکتا پھیلے گی. جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں
एक्स मुस्लिम के कांटेक्ट लोगों के पहुंचने से बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, लोग बहुत तेजी से इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दो, बिदअत है या नहीं? इंडिया में नेशनल हॉलिडे क्यों बनवाई? बिदअत है? बिदअत है भाई, कह रहे बिदअत है। बिदअत है। इंडिया में नेशनल हॉलिडे के खिलाफ आपकी कौम जो इसको बिदअत मानती है क्यों नहीं खड़ी हुई? मुझे पता है कुछ लोग बिदअत मानते हैं, आप उनमें से क्यों नहीं खड़ी हुई आपकी कौम? क्यों नेशनल हॉलिडे करवा रहे हो 12 रबीउल अव्वल को इंडिया में? अगर आपको एक्स मुस्लिम से बात करना है तो आपको बाकायदा तैयारी करके आना है। ये इस तरह से हवाओं में तीर अब नहीं चलने वाला। देखें, एक्स मुस्लिम वो होता है जो जिंदगी भर छान पटक कर जो है इस्लाम छोड़ता है। आपको इस्लाम का पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, ना कुरान के मतन को जानते हैं, ना कुरान के अंदर क्या है, कुरान के बाहर क्या, कुछ भी नहीं पता। आप सिर्फ मानने वाले हैं, जानना आज तक आपने सीखा ही नहीं। आपको जानने से कोई सरोकार नहीं है भाई, ये बड़ा अफसोस होता है ना, यही तो अफसोस। और आपको जानना पड़ेगा कि भाई वक्त बहुत आगे चला गया और आपको अपने आर्गुमेंट्स भी आगे बढ़ाने पड़ेंगे, और बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके पास पिछले 100 साल से कोई नए आर्गुमेंट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी भी वही घिसी पिटी बातें हैं। वही मुल्ला आज भी कह रहे हैं हमारे, जो देखें कि आज भी मस्जिदों के मिंबर पर ठहरे हुए मुल्ला ये कहते हैं कि कुरान डे वन से, रोज अव्वल से वैसे का वैसे ही है, उसमें एक जबर जेर पेश का भी जो है फर्क नहीं हो। आज भी मुल्ला यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। अरे यार, तो सुनने वाले सामने कौन है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर हैं, उनकी मुंडी झुकी रहती है और जो है वो चुपचाप सुन रहे हैं। किसी में मजाल नहीं है कि जो है पलट कर जो है मुल्ला से पूछे कि मुल्ला आप ये जो कह रहे हैं इसकी दलील क्या है आपके पास? कोई नहीं पूछता, कोई पूछता ही नहीं, सारे के सारे मानने वाले हैं। सचिवालय जी आज 2000 साल बाद हम लोग वही रहेंगे जो और जाहिर बात है 7वीं सदी में इसमें रहना है ना आपको अल्टीमेटली 7th सेंचुरी में रहना है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। यही तो इस्लाम है ना। इस्लाम आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहता है, जबकि इंसानियत आपको आगे की तरफ ले जाना चाहती है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है, इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। मतलब इनके मजीद खराब होने के तो चांसेस हैं, सुधरने के नहीं है। इस्लाम जो है और हाँ सही बात है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपका ईमान सलामत रहे। अब जाहिर बात है ईमान एक अंधेरा है, जो शख्स अंधेरे में है उसको ना कुछ दिखाई देता है ना सुझाई देता है। अब हम आप जैसे लोगों से हम कितनी देर बात कर सकेंगे, कितनी देर बात बताओ कि मक्का के वक्त जब जो आयतें आई थी, उस वक्त कहीं कहा गया था कि मतलब काफिरों से जंग करना है, मुश्रिकों से जंग करना है, ऐसा क्या कहा गया था? आपके पास कौम ही थी उस वक्त। जंग किससे करते? बाबा जी के ठुल्लू से। आप लोग 47 लोग थे टोटल, तो जंग किस तरह करते? बाबा जी के ठुल्लू से। यही आप लोग इंडिया में कर रहे हो इस वक्त ताकत पे काम वो नहीं करोगे, जैसी ताकत आएगी उड़ा के रख दोगे। जैसे पाकिस्तानी लड़ा रहा है हम लोग, पाकिस्तानी भी लड़ाते हैं हम लोग। लड़ाने का काम तो कुरान करता है ना, अभी तो बांटने का काम कुरान करता है। ये दो कौमी नजरिया असल में कुरान से निकला है, ये ना गांधी से निकला है ना जनाह से निकला है, कुरान से निकला है। कुरान है जो है खालिद। जी हाँ, आपको क्या लेना है 12 रबीउल अव्वल या 13 रबीउल अव्वल का? आपको क्या लेना है इसमें? मुझे क्या लेना है सर? मुझे सिर्फ ये लेना है कि जो इतने बड़े बड़े आप लोगों ने सड़कें सारा कुछ किया, क्या मैं उसको जवाब दे दूं? पहले आप बोल लें जी, आप बोलें। सड़कें ब्लॉक, इसका मतलब जो है हर जगह जब सड़कें ब्लॉक होती तो आप उसके जो है अगेन है, आप उसके खिलाफ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, नहीं गलत बोल रहे हैं। मैं अपना स्टेटमेंट पूरा नहीं किया था कि आपका दूसरा भाई बीच में टांग रहा गया। देखिए, आप लोगों ने इतनी सड़कें ब्लॉक की हुई है, इतना सारा कुछ किया हुआ है, हुज्जतें बनाई हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है, लोगों को कामकाज से रोका है एक ऐसी चीज के लिए जिसकी आपके पास एक भी सही रेफरेंस नहीं है। जबकि जब हम आपको कोई रेफरेंस देते हैं तो आप लोग आके सही हदीसों को भी झुटलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 आपको अच्छी नहीं लग रही, आप लोग झुटला रहे होते हैं। हसन हदीसों को आप झुटला रहे होते हैं। ज़ईफ तो मैं प्रेजेंट ही नहीं करता, मैं सही और हसन से ज्यादा नीचे जाता ही नहीं। जबकि आप लोग एक ऐसी हदीस जिसकी कोई चेन ऑफ नरेशन ही नहीं है उसको लेके इतना बड़ा हंगामा करते हैं पूरी दुनिया में कि इंडिया जैसे मुल्क में आप छुट्टी पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल हॉलिडे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुल्क भी इस्लामी नहीं है, एक ऐसी तारीख के लिए जिस तारीख का इस्लाम में एक भी सनद के साथ रेफरेंस नहीं है। मैं आपके साथ हूं। तो फिर बल्कि ये बात जो है एडम जरा इस बात को और जोर दे के कहें कि भारत में इस दिन नेशनल हॉलिडे आखिर क्यों है नेशनल हॉलिडे? किस बुनियाद पर है भाई? कोई भी दुनिया का मुल्ला जो है इसको इस दिन को साबित ही नहीं कर सकता। एक बेअसल बात पर की बुनियाद बनाकर इंडिया जैसे मुल्क में पूरे मुल्क के लिए नेशनल हॉलिडे का मतलब कितना लॉस है। अली भाई बात सुनो मेरी बात, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा सचवाला जी की बात को आगे बढ़ाते हुए
कि when you say a national holiday it means you are getting paid for work on that day. ओके ये एक बहुत इकोनॉमी का नुकसान है, लाखों करोड़ों लोग मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं उस दिन की, 10 मुहर्रम की, कितने इस तरह के फजूल हॉलीडेज की. व्हाई शुड अ स्टेट पे यू, व्हाई शुड अ स्टेट पे यू फॉर योर बिलीव्स? ऐसे बहुत हॉलीडे फिर तो सब बंद करना पड़ेगा आपको. अच्छा मैंने किसी की थैंक यू अकबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब. कैसा आदमी है? हेलो, मैं बात कर किसी दूसरी हॉलीडे को उसने सच्चा कहा है? अली नहीं कहा तो क्यों उधर जा रहे हो? तू शिया नहीं है तो शिया बन के क्यों आया? इधर एक सुन्नी और शिया इट्स मुस्लिम, दे बोथ आर मुस्लिम. ओके, शियाओं के मुताबिक, शियाओं के मुताबिक उमर कौन है? I don't want to. Why are you going to that topic? Your topic is Muhammad's birthday. Why are you going to that? अली शाह द शिया, मुझे बोल उमर कौन है शियों के मुताबिक? Why are you going to go? अली शाह भाई अब बोले, अब आपकी बारी है. Why are you going to that topic? सबर कर बे. You don't know anything. You don't know anything. You will just put your mic on the mute. I know everything. Why you don't know? Now tell me when was Muhammad born? Yeah, now tell me. When was What? Muhammad born? Who the hell are I will tell you? And you are being an ex-Muslim, whatever the Christianity are you? Why the hell are you here then? Where the fuck are you putting the topic here? You're getting the money. You're getting the paid for the shit. You all are getting the paid for the shit. I'm not telling me that when is born. और बोल शिया I have come here to fuck you people. I have come here to fuck you. But I fuck all the Muslims who are coming here to show you. Okay, fuck You me. fucking idiots are putting us through and getting paid for it. Fuck me, they can fuck me. I don't know where are you getting all this shit. Where is... अगर अपने बाप का है तो फक करके दिखा मुझे. And you are telling all the... तेरे मोहम्मद को फक करूंगा. करके दिखा मुझे. करके दिखा, कुछ कर सकता है. then why अबे कुछ करके दिखा. अपने बाप का करके दिखा. अबे 50 मर्दों की औलाद करके दिखा, कुछ कर सकता है तो कर कुछ कर सकता है तो कर ना. अब क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ? ठुस